یہ تو ہوائی جہاز کی بات کی نا، کیا ہوائی جہاز کی بات کی معاذ اللہ، اور اس ہوائی جہاز کا ذکر جو علامتی استعارہ کنایا کا ذکر تھا، دین کے لیے سفر کا اشارہ تھا، کہا معاذ اللہ حضور ہوائی جہازوں پر سفر کرتے ہیں، استغفر اللہ، خیال تک نہ آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور حالت یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب یہی مبشرات دارالعلوم دیوبند آپ سمجھیں گے یہ تو سارا مضمون ایک ہی کتاب سے ہو سکتا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ قرآن مجید اور سنت نبوی سے لے کے نیچے تک پہنچاؤں۔ دلچسپ بات جس سے یہ عقدہ کھل جائے گا، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے تحت ایک مدرسہ تھا میرٹھ میں، کہاں؟ میرٹھ، اور بیان کرتے ہیں اس کا سالانہ جلسہ تھا۔ دیوبند کے تحت ایک مدرسہ میرٹھ میں تھا، جلسہ انجمن شعبہ تبلیغ و اشاعت اسلام کی طرف سے اس کا سالانہ جلسہ تھا، اور مولانا حبیب الرحمان عثمانی دیوبندی بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں جلسہ ہو رہا ہے، کسی اور جگہ تھے، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے وطن کے چھوٹے اسٹیشن پر ہوں اور ساتھ غازی آباد جنکشن کے برابر ہے، اسٹیشن پہ بڑی روشنی ہے، رات کا وقت ہے، یہ روشنی بجلی کی روشنی کو مات کر رہی ہے۔ اتنے میں پتہ چلا کہ جو گاڑی، اب جہاز کی بات نہیں ٹرین کی بات ہے، جو گاڑی دیوبند یا سہارنپور سے آ رہی ہے، اس گاڑی میں حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ جو دیوبند سے یا سہارنپور سے آ رہی ہے نا ٹرین، اس گاڑی میں آقا تشریف لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، خواب بیان کر رہے ہیں، گاڑی پلیٹ فارم پہ آ کے رکی اور انجن کے قریب جو ڈبہ تھا اس میں حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، دست بوسی کی اور آقا پھر نیچے تشریف لائے، اور وہ کہتے ہیں یہ اس میرٹھ کے اسٹیشن پہ اترے اور کچھ پتہ نہ تھا کہ میرٹھ حضور کیوں تشریف لائے۔ کہتے جب واپس آیا تو پتہ چلا اسی رات میرٹھ کے دارالعلوم کا جلسہ تھا۔ اللہ کا خوف کرو، اگر کوئی اس طرح زبان کھولنے پہ آئے تو کیا آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ جہاز پہ سفر نہیں کرتے تو کیا گاڑی پہ سفر کرتے؟ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ ارے آقا نہ گاڑیوں کے محتاج نہ جہازوں کے محتاج، وہ کسی سواری کے محتاج نہیں، مگر خواب میں جب جہاز ہو، گاڑی ہو، بس ہو، کار ہو، کسی سواری کا ذکر آئے، یہ سب علامتی چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا علامتی چیزیں ہوتی ہیں؟ کنایتاً ہوتی ہیں، استعارتاً ہوتی ہیں۔ تو نہ ہوائی جہاز سے مراد حقیقتاً جہاز ہوتا ہے اور نہ گاڑی سے مراد حقیقتاً گاڑی ہوتی ہے، یہ علامتی چیزیں ہیں۔ اگر خوف خدا ہو تو انسان سنبھل کر بات کرتا ہے، اور اگر اللہ کا خوف اور آقا دو جہاں کا ادب اور حیا دل سے نکل جائے تو پھر اپنی زبان ہے جو جی میں آئے کہتا پھر۔ دشمنی منہاج القرآن کی پالی جا رہی ہے اور زبان اس بارگاہ کے خلاف کھولی جا رہی ہے۔ ظالموں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آقا کی ذات پاک کی ذکر اور یوں زبان درازی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خوابوں میں یہ کلمات علامت میں استعمال ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر آپ اپنی کتابوں میں، یعنی علماء دیوبند کی کتابوں میں بیان ہے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں، تذکرۃ الرشید میں گنگوئی صاحب کے حالات میں لکھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ سب کتابوں میں ان کی باوج ان کے باورچی خانے میں کام کرتی تھی اور حاجی صاحب کے مہمانوں کے لیے کھانا پکاتی تھی۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مہمانوں کے لیے بولیے کھانا پکاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی باوج کو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، آقا کی زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ تم ہٹ جاؤ، امداد اللہ کے مہمان علماء ہیں، تو ان کا کھانا پکانے کے قابل نہیں، ان کے مہمانوں کا کھانا میں خود پکاؤں گا۔ سب کتابوں میں درج، ان کے مہمانوں کا کھانا میں خود پکاؤں گا، اور یہ لکھ کر
آگے ہر جگہ درج ہے. بس اس خواب کے چند ہی دنوں بعد مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم ننوتوی یہ لوگ حاجی امداد اللہ صاحب کے مرید ہو گئے اور یہی مہمان بنے. ان کے لیے میں صرف خواب بیان کر رہا ہوں. خواب کے مطابق کیا معاذ اللہ استغفر اللہ یوں بات کی جائے گی کہ حضور ان کے لیے کھانا پکانے آئے, اور اگر کوئی بے ادب گستاخ اور بدبخت ہو جائے تو پھر زبان کھولتا چلا جائے. اور جو باورچی خانے میں کھانا پکاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا معاذ اللہ یہ کہا جائے گا کہ حضور ایسے کام کرتے تھے؟ یہ آقا کی شان کے لائق؟ ظالم ہو, یہ سب چیزیں علامتی ہوتی ہیں, یہ سب چیزیں علامتی ہوتی ہیں. یہ کلمات, یہ اشارات, یہ واقعات, یہ فرمودات, یہ الفاظ اپنی ظاہر عبارت پہ محمول نہیں کیے جاتے. ان کی تعبیر ہوتی ہے, ان کی تعبیر ہوتی ہے. اور جب ہر جگہ ان کی تعبیر اور تعبیر ہوتی ہے تو پھر یہاں یہ اصول کیوں بھول گیا؟ حتیٰ کہ اشرف السوانے میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے حالات زندگی میں درج, حیات اشرف میں درج. وہ مولانا نور الحسن صاحب ہیں, وہ خواب بیان کرتے ہیں اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو بیان کرتے ہیں, سناتے ہیں, اور وہ خود تعبیر لکھتے ہیں, تعبیر بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام علالت میں, علالت کے بستر پہ لیٹے آرام فرما ہے, علیل ہیں, بستر پہ آرام فرما ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کو, یعنی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو, وہ حضور علیہ السلام کے پاس بطور تیماردار کے بیٹھے, بطور تیماردار کے بیٹھے. تیماردار کسے کہتے ہیں؟ جو مریض کی دیکھ بھال کرتا ہے, مریض کی نگرانی کرتا ہے, اس کو دوائی دیتا ہے, کھلاتا پلاتا ہے. مریض چونکہ کمزور ہوتا ہے تو تیماردار کھانا کھلاتا ہے, پلاتا ہے, دوائی دیتا ہے, اٹھا کے بٹھاتا لٹاتا ہے. تیماردار کام کرتا ہے مریض کا. کہتے ہیں آپ کو دیکھا تھانوی صاحب کو کہ آپ اس خواب میں دیکھا کہ آپ بطور تیماردار بیٹھے, تیمارداری کر رہے ہیں, اور دیکھا کہ دور معالج بھی بیٹھا ہے, ایک فاصلے پر معالج یعنی طبیب, ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے, دور بیٹھا ہے, مگر میں اس کو پہچان نہیں سکتا کون ہے. کہتے ہیں یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر معلوم نہیں کیا ہے, تعبیر معلوم نہیں کیا ہے. اب مولانا اشرف علی صاحب تھانوی خود اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے, یعنی کہتے ہیں اول تو خواب دیکھتے ہی وہ بیان کرتے ہیں کہ خود اس کی تعبیر بھی ذہن میں آ گئی, اور پھر وہ ان کی اشرف السمانے میں درج بھی. کہتے تعبیر اس کی یہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو علالت خواب میں نظر آئی, ظاہراً بیماری کی جو حالت اور علالت کی جو حالت خواب میں دکھائی دی, کہتے اس سے مراد حضور کا بیمار ہونا نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی امت کا بیمار ہونا ہے. امت کی بیماری, امت کی کمزوری ہے. تعبیر سمجھ گئے نا؟ زیارت وہ کہتے ہیں کہ آقا کی ہوئی, اور آقا کے جسد اقدس پر علالت ظاہر ہوتی ہے, مگر مراد حضور علیہ السلام کی علالت نہیں بلکہ امت کی علالت. یہ اشارہ تعبیر ہوتی. اور تھانوی صاحب جو بطور تیماردار بیٹھے, کہتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ امت کی اصلاح کر رہے ہیں, اصلاح احوال کر رہے ہیں امت کے لیے. اور کہتے ہیں جو دور بیٹھا ہے معالج, پوچھتے ہیں تھانوی صاحب سے کہ اس کی سمجھ نہیں آئی وہ کون. تھانوی صاحب جواب دیتے ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام. تعبیر بیان کرتے ہیں. کوئی اس سے اختلاف کرے یا اتفاق, بحث اس سے نہیں, بحث خواب اور اس کی تعبیر کے اصول سے ہے. کہتے ہیں وہ حضرت مہدی امام مہدی ہیں, اور دور اس لیے دکھائے گئے ہیں خواب میں کہ ابھی ان کی آمد کا زمانہ بڑا دور ہے, اور وہ معالج ہے. تو اگر خواب میں علیل علالت سے مراد براہ راست حضور علیہ السلام کی ذات پاک سمجھ لی جائے معاذ اللہ, تو کیا امام مہدی حضور علیہ السلام کے معالج ہوں گے؟ یا تھانوی صاحب حضور کے تیماردار ہوں گے؟ نہیں نہیں نہیں. تو تعبیر خود بیان کر رہے ہیں کہ آقا دو جہاں کے وجود پاک کے ذریعے امت کا بیان کیا جا رہا ہے, وہ علاج کریں گے. تو اگر تیمارداری کا تصور خواب میں آپ دیکھتے ہیں اور اس سے گستاخی نہیں بنتی,
بے ادبی نہیں بنتی، چونکہ تعبیر آپ کی سمجھ میں یہ آتی ہے کہ علالت آقا دو جہاں کی نہیں ہے بلکہ امت کی ہے، تو سمجھ لو کہ ایسے کلمات جب بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، اپنی نسبت، اپنی خدمت کی نسبت جب بھی کلمات ارشاد فرمائیں گے تو اشارہ ایسے کلمات کا ہمیشہ حضور کے دین کی خدمت کی طرف ہوگا، امت کی خدمت کی طرف ہوگا، امت کے اصلاح احوال کی طرف ہوگا، تجدید دین کی طرف ہوگا، تجدید احوال کی طرف ہوگا، اسلام کی نشأت ثانیہ کی طرف ہوگا، خدمت شریعت محمدی کی طرف ہوگا، اور خدمت و احیاء سنت کی طرف ہوگا۔ حضور کی ذات پاک ذاتی طور پہ ان امور سے بلند اور بالا ہوں گے۔ یہ چیزیں اس لیے عرض کی تاکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے اور عیاں ہو جائے کہ جو شخص ایسا کہے آئندہ میرے اس پیغام کو، آج کی اس تعبیر کو، بیان کو آپ کے لیے فرض ہے کہ ہر ساتھی، جس طرح تحریک منہاج القرآن کی مخالف قوتوں نے لاکھوں روپے اپنے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے برباد کیے اور امت مسلمہ کے ذہنوں میں انتشار پیدا کیا، اور اس تحریک عظیم عالمگیر احیاء اسلام کی تحریک کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی، اس مصطفی انقلاب کی تحریک کے سپاہیوں فرض ہے اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے آج کا کیسٹ کراچی سے پشاور تک تو کیا ملک سے باہر گھر گھر پہنچانے کی کوشش کرو۔